نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دکھ اور کوتاہیاں دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ درخت کا خزاں رسیدہ پتا جب پاؤں کے نیچے آتا ہے تو وہ چڑچڑاتا ہے۔ یاد رکھو، وہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ خزاں تم پر بھی آئے گی۔ اگر کوئی آپ کے بغیر خوش ہے تو پھر اس کو خوش ہی رہنے دو۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیت ہو لیکن وہ آیت آپ کے عمل میں ہو۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کوئی مرنے لگے تو ہم سورہ یاسین لے کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے قرآن کریم سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، کاش اس سے جینا بھی سیکھ لیتے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہی ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ابن انشا فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں تعلیم عام نہ تھی تو لوگ سچ بولتے تھے اور پورا تولتے تھے۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ محمد علی فرماتے ہیں، کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں، جس معاشرے میں ایک طبقے نے مذہب کو کاروبار بنا کر کمائی کی، تشدد کو اس معاشرے میں خوب فروغ حاصل ہوگا۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے، اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لو گے۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا، دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو۔
اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ دو چیزوں کی عادت بنائیں، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادی ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، ہماری مشکلیں اور راستے اس وقت آسان ہوتے ہیں جب ہم پوری طرح اللہ پر بھروسہ اور یقین کرتے ہیں۔ عقل مندی حلال لقمے سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمے سے ہی جنم لیتی ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری مت کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح نیند میں قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور بادشاہ سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدے اور نہ نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں کی تکرار کرنے والا شخص کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اپنی طاقت اور اپنی تیز زبان پر ناز مت کرو، جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے بازو کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور تمہاری تلوار جیسی یہ زبان جلد خاک ہو جائے گی۔ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ نکالے اور یہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنتا ہے۔ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ تو میں خود ہی ہوں۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا، منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید نہ رکھ۔ اچھے لوگ خوشیاں دیتے ہیں اور برے لوگ سبق، اور زندگی میں دونوں ہی ضروری ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن اور اسے برداشت کر لے۔ اعتبار کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کرنا، پرانے کپڑوں میں، غریب دوستوں میں اور بوڑھے ماں باپ میں۔ پیسے کمائیں یا نہ کمائیں، دعائیں ضرور کمائیں، اس سے جھوپڑی میں بھی محل والا سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے خدا سے کہا، میں تجھے جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا
وہ کبھی نہیں مرتا۔ عقل انسان کی ایسی دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔